ناظرین، امریکہ اور برطانیہ کی جدید اسلحے سے لیس فوج بھی یمنی حوثیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ یمن میں امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حوثیوں کے خلاف فضائی حملوں کے باوجود خطے میں بحری جہازوں پر حوثیوں کے حملے کم نہیں ہوئے۔ حوثیوں نے اسرائیل کے بعد برطانیہ اور امریکہ سے منسلک جہازوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ 3 ہفتوں میں بحری جہازوں پر 9 حملے ہو چکے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کے 3 ہفتوں میں صرف 6 حملے ہوئے تھے۔ 11 جنوری کو امریکہ کی سربراہی میں شروع ہونے والے حملوں کے بعد بحیرہ احمر کے اہم تجارتی راستے کا استعمال کرنے والے جہازوں میں 29% کمی آئی ہے۔ یہ نومبر میں حوثیوں کی جانب سے حملوں کی ابتدا اور امریکی قیادت میں کی جانے والی کارروائیوں کے آغاز کے درمیان ہونے والی کمی کی ایک بڑی شرح ہے۔ حوثیوں نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ وہ اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں پر حملہ کر رہے ہیں، یعنی وہ ان جہازوں پر حملہ کر رہے ہیں جو یا تو اسرائیل سے آ رہے ہیں یا وہاں جا رہے ہیں۔ لیکن جنوری میں شروع ہونے والے فضائی حملوں کے بعد سے انہوں نے زیادہ تر ان جہازوں کو نشانہ بنایا ہے جو برطانیہ اور امریکہ میں مقیم مالکان یا آپریٹرز سے منسلک ہیں۔ نومبر میں شروع ہونے والے حوثیوں کے حملوں کے بعد سے اب تک 28 جہازوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ان میں سے 7 جہازوں کا تعلق اسرائیلی کمپنی سے ہے یا وہاں سے افراد سے یا وہ وہاں جا رہے تھے۔ امریکی اور برطانوی فضائی حملے شروع ہونے کے بعد سے جن 9 بحری جہازوں پر حملہ کیا گیا ان میں سے 5 کا تعلق امریکہ یا برطانوی لوگوں سے تھا اور ان میں سے کوئی بھی قابل شناخت اسرائیلی روابط نہیں ملے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکی اور برطانوی حملے کے بعد حوثیوں کے اہداف کے ساتھ ساتھ ان کی حکمت عملی بھی بدل گئی ہے۔ نومبر اور دسمبر 2023 میں ان کے حملے بحیرہ احمر کے جنوبی سرے پر تنگ آبنائے باب المندب کے قریب مرکوز تھے، جہاں بحری جہاز حوثیوں کے زیر کنٹرول یمنی علاقے کے ساحل کے بہت قریب سے گزرنے پر مجبور رہتے تھے۔ لیکن حالیہ ہفتوں میں یمنی حوثیوں نے بنیادی طور پر خلیج عدن میں جنوب کی طرف مزید حملے کیے ہیں۔ حوثیوں نے اپنے حملوں کی حکمت عملی میں بھی تبدیلی کی ہے۔ ابتدائی طور پر انہوں نے دھماکہ خیز مواد لے جانے والے میزائل اور ڈرونز دونوں کا استعمال کیا، لیکن حالیہ حملوں میں یمن سے داغے گئے میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ بحیرہ احمر ایک اہم شپنگ راہداری ہے اور ایشیا اور یورپ کے درمیان سامان کی نقل و حمل کا سب سے مؤثر راستہ ہے، لیکن جہازوں کی نقل و حرکت کو ٹریک کرنے والی فرم لائیڈز لسٹ انٹیلیجنس کے مطابق حوثیوں کے حملے کے آغاز کے بعد سے اس راستے کو استعمال کرنے والے تجارتی جہازوں کی تعداد میں 50% کمی آئی ہے۔ یہ اس صورتحال کے بعد ہے جب امریکہ کی زیر قیادت برطانیہ کے بحری جہاز علاقے میں تجارتی جہاز رانی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں لگتا کہ یہ کمی موسمی ہے، کیونکہ پچھلے سال اسی مدت میں ایسی کوئی کمی نہیں دیکھی گئی ہے۔ نومبر کو گلیکسی لیڈر نامی جہاز کی 19 ہائی جیکنگ پر شپنگ کمپنیوں کی طرف سے کوئی قابل فہم ابتدائی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا، لیکن جہاز رانی کے شعبے کے باخبر اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رجحان 15 دسمبر کے بعد اس وقت سے تبدیل ہوا ہے جب جہاز چلانے والوں نے افریقہ کے گرد اپنے کارگو کو بھیجنے کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ بحیرہ احمر کو استعمال کرنے والے بحری جہازوں میں کمی اس کے بعد کے ہفتوں سے جاری ہے، حالانکہ متبادل راستے کے استعمال کے لیے کافی زیادہ ایندھن کی ضرورت کے ساتھ ساتھ عملے کی زیادہ اجرت اور انشورنس کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر چین کے شہر شنگھائی سے نیدرلینڈ کے شہر روٹرڈیم کے معیاری 40 فٹ کنٹینر کی نقل و حمل کی لاگت نومبر کے وسط میں تقریباً 1200 امریکی ڈالر سے بڑھ کر جنوری کے آخر تک تقریباً 5000 امریکی ڈالر ہو گئی ہے۔ جیسے جیسے سامان کو ڈھونڈنے کے کرائے میں اضافہ ہوگا، اس کا ناگزیر طور پر ایندھن سے لے کر کھانے پینے تک کی تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر اثر پڑے گا۔ قیمتوں کا تخمینہ لگانے والی کمپنی آرگس میڈیا کے مطابق نہر سوئز کے بجائے مشرق وسطی سے یورپ تک افریقہ کے نیچے سے سفر کرنے سے سفر کے وقت میں 3 ہفتے کے اضافے کے ساتھ اس کی لاگت میں 20 لاکھ امریکی ڈالر سے زیادہ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 2 سال میں سوئز نہر کا استعمال کرنے والے آئل ٹینکرز کی تعداد تقریباً دگنی ہو گئی تھی، کیونکہ روسی توانائی کے خلاف پابندیوں نے یورپی ممالک کو ایشیا سے تیل اور گیس کے حصول پر مجبور کیا، لیکن حوثیوں کے حملے شروع ہونے کے بعد سے اس میں کمی آئی ہے۔ بحیرہ احمر کے راستے کے خطرات کا انتخاب کرنے والے جہاز چلانے والوں نے حملے کے امکان کو کم کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ کچھ کمپنیاں ہائی جیکنگ کی کسی بھی کوشش کو پسپا کرنے کے لیے اپنے جہازوں پر مسلح سیکیورٹی ٹیموں کو رکھنے پر اخراجات کر رہی ہیں۔ دوسرے نے اپنی آن بورڈ AIS ٹریکنگ کو غیر فعال کر دیا ہے۔ AIS وہ نظام ہے جو تمام تجارتی جہازوں کو اپنی پوزیشن اور اعلان کردہ راستے کی نگرانی کی اجازت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
اس کے غیر فعال ہونے نے حوثی فورسز کے لیے انہیں تلاش کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ کچھ نے اپنے محل وقوع کے ساز و سامان پر اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں کا اعلان کیا ہے، یا مسلح گارڈز رکھے ہیں، یا پھر ان کا تمام عملہ چینی ہے۔ کچھ چینی کمپنیوں نے حوثیوں کی طرف سے محفوظ گزرنے کی یقین دہانیوں کا فائدہ اٹھایا ہے، اور لائیڈز لسٹ انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ نومبر کے آخر سے بحیرہ احمر سے گزرنے والے تمام جہازوں میں چینیوں سے منسلک شپنگ کا تناسب 13% سے بڑھ کر 28% ہو گیا ہے۔